السلام علیکم کلاس. ہم نے چیپٹر اسٹڈی کرنا ہے کمپیوٹر سیکیورٹی اینڈ سیفٹی، ایتھکس اینڈ پرائیویسی. سیکیورٹی اینڈ سیفٹی میں ہمارے پاس کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں چیزوں کی سیکیورٹی آ جائے گی. ایتھکس کچھ رولز ہوتے ہیں جو کہ کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کو یوز کرنے کے لیے فالو کیے جاتے ہیں، اور کچھ پرائیویسی پالیسیز ہوتی ہیں جن کو ہم نے نیکسٹ پڑھنا ہے. کمپیوٹر سیکیورٹی رسکس کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز، کچھ ایکشنز یا کچھ ایونٹس پرفارم ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کو یا سافٹ ویئر کو نقصان ہوتا ہے. ہارڈ ویئر کا ڈیمیج کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ کمپیوٹر کے کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کو کوئی چرا کے لے جائے، یا کمپیوٹر کے جو سرور روم ہوتے ہیں وہ لاک ہوتے ہیں، ان کا لاک کوئی توڑ کے تو اس میں سے سرورز اٹھا کے لے جائے. یہ اس کی اگزامپل ہو جاتی ہیں کہ کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کو کس طرح سے ڈیمیج کر سکتے ہیں. پھر سافٹ ویئر ہو سکتا ہے اس میں ڈیٹا اور انفارمیشن کے علاوہ یا پھر وائرسز آ جاتے ہیں. اگر کسی فائل میں وائرس آ جاتا ہے تو اس کو انفیکٹڈ فائل کہتے ہیں. اب انفیکٹڈ فائل اور اس سے بچنے کے لیے پھر اینٹی وائرسز انسٹال کر لیے جاتے ہیں. اینٹی وائرس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس فائل میں وائرس ہے، یا ابھی آپ نے جو فائل ڈاؤن لوڈ کی ہے یا انٹرنیٹ سے کوئی سافٹ ویئر، پائریٹڈ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیا ہے جس کا لائسنس آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ اس سے بچنے کے لیے اینٹی وائرس کو انسٹال کیا جاتا ہے، اور وہ بتا دیتا ہے کہ یہ جو ہے نا ایکٹیویٹی یہ پرفارم نہ کریں، یہ فائل نہ کھولیں، اس میں وائرس ہے. اچھا، پھر سائبر کرائم کیا ہوتا ہے؟ یہ اب جس طرح سے کرائمز ہوتے ہیں، فزیکل کرائمز ہوتے ہیں، اب لوگ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، آن لائن بہت سی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، تو جو آن لائن یا انٹرنیٹ بیسڈ ایلیگل ایکٹیویٹیز ہوں گی نا، وہ ساری کیا ہوں گی؟ سائبر کرائم میں آ جائیں گی. کون کون سے لوگ پرفارم کرتے ہیں؟ ہیکرز، کریکرز، اسکرپٹ کڈیز، کارپوریٹ اسپائز، ان ایتھیکل امپلائیز، سائبر ایکسٹورشنسٹ یا سائبر ٹیررسٹ. ہیکرز کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ ان کے پاس بہت اچھا ٹیکنیکل نالج ہوتا ہے، پاورفل سکلز ہوتی ہیں. یہ یا تو ایتھیکل ہوتے ہیں یا ان ایتھیکل ہوتے ہیں. ایتھیکل کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنی آرگنائزیشن کے فائدے کے لیے ہر وہ کام کرتے ہیں جو لیگل ہوتا ہے. یہ ایلیگل ایکٹیویٹیز پرفارم نہیں کرتے. اچھا، اب جو ان ایتھیکل ہیکرز ہیں وہ ہمیشہ کیا کریں گے؟ ایلیگل ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گے. ایلیگل ایکٹیویٹیز کس طرح سے پرفارم کریں گے کہ یہ دوسروں کے ڈیٹا کو چوری کرنے کے لیے اپنی پروگرامنگ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، اپنی سکلز کو، اپنی ٹیکنیکل نالج کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. اب دوسروں کی آرگنائزیشن کو نقصان پہنچائیں گے، ان کا ڈیٹا چوری کریں گے، ان کے سافٹ ویئر میں گھس کے ان کے سینسٹیو انفارمیشن کو نقصان پہنچائیں گے. کریکرز کون لوگ ہوتے ہیں؟ اچھا، جو ہیکرز ہوتے ہیں ان میں وائٹ ہیٹ ہیکنگ ہوتی ہے اور ایک بلیک ہیٹ ہیکنگ ہوتی ہے. ایتھیکل ہیکرز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وائٹ ہیٹ ہیکرز ہیں، اور جو ان ایتھیکل ہوتے ہیں وہ بلیک ہیٹ ہیکرز ہوتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کریکرز کون سے لوگ ہیں. یہ ہمیشہ دوسروں کی چیزوں کو کریک کرنے کی کوشش یا ان کی سینسٹیو انفارمیشن تک ایلیگلی ایکسیس کرتے ہیں، ان آتھورائزڈ ایکسیس کرتے ہیں. ان کے پاس بھی بہت اچھا ٹیکنیکل نالج ہوتا ہے جس کے نتیجے میں یہ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. اب اسکرپٹ کڈیز کیا ہوتے ہیں؟ ان کے پاس اپنا کوئی نالج نہیں ہوتا، یہ دوسروں کے لکھی ہوئی پروگرامنگ کو یوز کرتے ہیں، دوسروں کے لکھے ہوئے جو اسکرپٹ ہوتے ہیں ان کو یوز کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کسی کے پی سی میں جا کے اس کو ہیک کر دیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کے پاس اپنا کوئی نالج نہیں ہوتا. کریکرز میں اور ان میں یہی فرق ہے کہ کریکرز کے پاس اپنا نالج ہوتا ہے اور اسکرپٹ کڈیز کے پاس اپنا کوئی نالج یا اپنی کوئی پروگرامنگ سکلز نہیں ہوتی، لکھے ہوئے اسکرپٹ کو یوز کرتے ہیں. کارپوریٹ اسپائز کیا ہوتے ہیں؟ یہ جس طرح سے کوئی جاسوسی کرتا ہے کسی آرگنائزیشن میں، کوئی ایسا بندہ ہے جو پکڑا نہیں جاتا، پھر مطلب ہڈن ہوتا ہے، یہ سامنے نہیں ہوتا. کوئی کمپنی کی سینسٹیو جو انفارمیشن ہے اس کو جو ہے وہ لیک کر رہا ہے کسی دوسرے کے فائدے کے لیے، یا ہو سکتا ہے اپنے کسی فائدے کے لیے. پھر ان ایتھیکل امپلائیز ہوتے ہیں، کمپنی کے اندر رہتے ہیں کچھ امپلائیز جو کہ ہو سکتا ہے کسی امپلائی کو اپنی آرگنائزیشن پہ کوئی غصہ ہو تو وہ پھر اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ اس کو جو ہے کھوکھلا کر رہا ہو، اپنی آرگنائزیشن کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہو، اپنی آرگنائزیشن کی جو سینسٹیو انفارمیشن ہے اس کو دوسروں کی آرگنائزیشن کے پرپس کے لیے، کسی کے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہو. ٹھیک ہے، اس طرح سے پھر جو ہیں یہ ایتھیکل امپلائیز نہیں ہوتے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ایلیگل ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں، اس لیے یہ کون ہوتے ہیں؟ ان ایتھیکل امپلائیز ہوتے ہیں. یہ اپنی آرگنائزیشن کے رول کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں، کسی
ڈیٹا کو لیک کر کے. سائبر ایکسٹورشنسٹ ہوتے ہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ یہ سے اغوا ہوتے ہیں نا بچے. اس طرح سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہاں جب بچے اغوا ہوتے ہیں تو وہ پھر کیا کہتے ہیں، کال کرتے ہیں گھر والوں کو کہ آپ کا بچہ ہمارے پاس ہے تو اتنے زیادہ پیسے دے جائیں اس جگہ پہ آ کے تو اپنا بچہ لے جائیں. اسی طرح سے یہ کیا کرتے ہیں، یہ بھی تاوان لیتے ہیں ڈیٹا کو چوری کر کے. پھر جو ڈیٹا کا اونر ہوتا ہے اس سے کیا لیتے ہیں، تاوان، بہت زیادہ رقم کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ تمہارا اس طرح کی سینسیٹیو انفارمیشن میرے پاس ہے، اگر تم اتنے پیسے نہیں دو گے تو یہ لیک کر دی جائے گی. پھر مجبوراً جو ہے وہ آنر کو تاوان بھرنا پڑتا ہے. سائبر ٹیرورسٹ ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، جس طرح سے ایکسٹورشنسٹ ہوتے ہیں اسی طرح سے سائبر ٹیرورسٹ ہوتے ہیں. یہ لارج اسکیل پہ جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں کسی کنٹری یا کسی سٹی کے لیول پہ جا کے. بہت زیادہ اس کی وجہ سے، مطلب جس طرح سے دہشت گردی ٹائپ نہیں ہوتی، اس طرح سے ٹیرورزم پھیلا رہے ہوتے ہیں. یہ اٹیک کرتے ہیں بہت بڑے پیمانے پہ. نیکسٹ آپ لوگ دیکھیں کہ اس میں کیا کیا رسکس ہو سکتے ہیں. وائرس اٹیک ہو سکتا ہے، اناتھورائزڈ ایکسیس یا یوز ہو سکتا ہے، انٹرسیپٹنگ وائرلیس کمیونیکیشن. اچھا، لائٹننگ اسٹرائک ہو سکتی ہے، مطلب کمپیوٹر کا سسٹم پورا جو ہے وہ کسی وجہ سے فیل ہو سکتا ہے. یا پھر انفارمیشن تھیفٹ ہو سکتی ہے، آئیڈینٹی اسٹولن، ایلیگل کاپینگ. کوئی آپ کے ہاں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ آرگنائزیشن میں کوئی جاسوس ہوتے ہیں، وہ آپ کا جو ہے وہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا، آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس سے آپ کو بتائے بغیر ڈیٹا کو کاپی کیے جا رہے ہیں. ہارڈ ویئر تھیفٹ ہو سکتا ہے. ہارڈ ویئر کا ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہارڈ ویئر کی چیزوں کو چرایا جاتا ہے لاک وغیرہ توڑ کے. نیکسٹ، انٹرنیٹ اینڈ نیٹ ورک اٹیکس کیا ہوتے ہیں. اٹس ہیز اے ہائر ڈگری آف سیکورٹی رسک دین انفارمیشن کیپٹ آن این آرگنائزیشنز پریمیسز. کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ تقریباً محفوظ ہے بجائے اس کے کہ جو کہ انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے. یا نیٹ ورکس، ڈفرینٹ نیٹ ورکس ہوتے ہیں، کلائنٹ سرور، پیئر ٹو پیئر وغیرہ. اب نیٹ ورکس پہ زیادہ ڈیٹا کے لاس کی یا ڈیٹا کے نیٹ ورک کے اٹیک کے چانسز ہوتے ہیں. سیکیورٹی رسکس اس میں زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ڈفرینٹ جگہ پہ یا تو ڈیٹا جا رہا ہوتا ہے، فائل شیئر ہو رہی ہوتی ہیں آرگنائزیشن کی. ایک آرگنائزیشن کی ڈفرینٹ چیزیں یا تو سینٹر میں پڑی ہوتی ہیں اور باقی سارے کلائنٹ سرور میں باقی سارے کلائنٹس جو ہیں وہ ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں، اور پیئر ٹو پیئر میں ہر بندے کے پاس وہ فائل جا رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ نیٹ ورک پہ زیادہ جو ہے وہ سیکیورٹی رسک ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس سے. پھر کمپیوٹر وائرس، وارم، ٹروجن ہارس اور روٹ کٹ ہے. کمپیوٹر وائرس کیا ہوتا ہے؟ کمپیوٹر نیگیٹیولی بائی آلٹرنگ دا وے دا کمپیوٹر ورکس، اور کمپیوٹر کی جو ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کو سلو کر دیتا ہے، پروسیسنگ کی سپیڈ کو سلو کر دیتا ہے. پھر وارم کیا ہوتا ہے؟ وارم کاپیز اٹس سیلف ریپیٹیڈلی یوزنگ اپ ریسورسز اینڈ پاسبلی شٹنگ ڈاؤن دا کمپیوٹر اور نیٹ ورک. یہ اس طرح کے جو کہ خود کو بار بار کاپی کرتے رہتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ، ڈفرینٹ ریسورسز کو ختم کرنے کے لیے، ان کے کنیکشن کو لاس کرنے کے لیے یا ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ پرپزز کے لیے یوز کیے جاتے ہیں کمپیوٹر میں. نیٹ ورک پر بھی ہو سکتے ہیں اس طرح کے جو وارمز ہوتے ہیں. پھر ٹروجن ہارس، یہ بھی وائرس کی ایک ٹائپ ہے. میلیشیس پروگرام دیٹ ہائڈز اٹ سیلف ود ان اور لکس لائک اے لیجیٹیمیٹ پروگرام. اچھا، لیجیٹیمیٹ پروگرام کون سا ہوتا ہے؟ اس میں ایک مطلب یہ لیگل پروگرام ہوتا ہے جو ہم لوگ اکثر یوز کر رہے ہوں گے، اس کے اندر چھپا ہوا ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی گیم کھیل رہے ہوں تو اس کے اندر وہ وائرس چھپا ہوا، اور جیسے جیسے آپ لوگ وہ گیم اوپن کریں گے، اس کو کھیلیں گے، وہ پھر دوسری جو آپ